اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببقہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام میں فرمایا کہ سب سے پہلا زمین پر جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بڑی فضیلت بخشی، ویسے تو سب مہینے اسی کی ہیں، ایام بھی اسی کے ہیں، مخلوق بھی سب اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کی نسبت سے دنوں کو فضیلت بخشی، جیسا کہ جمعہ کے دن کو سید الایام فرمایا۔ بعض لحاظ سے مہینوں کو فضیلت بخشی، رمضان شریف کو بڑی فضیلت والا مہینہ فرمایا، جس میں انسان اگر نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے رمضان کے روزوں کا ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے نیکی سمجھ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح رمضان شریف فضیلت والا مہینہ ہے، اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی حرمت کا ذکر سورۃ التوبہ میں فرمایا، اور 3 مہینوں کی حرمت تو ظاہر حج کی وجہ سے ہے۔ ذوالقعدہ میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ذوالحجہ میں حج کرتے تھے، جیسا کہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ یوم حج بھی ہے، اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ تو ذوالحجہ میں لوگ حج کرتے تھے اور پھر محرم میں واپسی ہوتی تھی۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب ان کی حرمت کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تمام سنتیں جو عرب معاشرے میں زندہ تھیں ان کو باقی رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کو بھی باقی رکھا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ رجب میں آپ لوگ عام طور سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایکچولی اسلام سے پہلے حج اور عمرہ ایک سفر میں نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے لیے 2 الگ الگ سفر کیے جاتے تھے۔ تو حج کا سفر ذوالقعدہ میں کیا جاتا تھا، ذوالحجہ میں حج ہوتا تھا، محرم میں حج کے سفر سے واپسی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ جو ہے اس میں عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو آپ نے لوگوں کو بتایا، جب لوگوں کو پہلا جا کے طواف کر کے اور سعی کر کے عمرہ اتارنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے حج اور عمرے کو جمع کر دیا، ایک ہی سفر میں دونوں کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے سراقہ بن مالک کے بارے میں غالباً آتا ہے، کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اسی سال کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور حج کو جمع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا تو ہم حج قران کرتے ہیں یا ہم حج تمتع کرتے ہیں، اور جو اہل مکہ ہیں یا مکہ کے ارد گرد جو لوگ ہل میں رہتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں۔ حج افراد میں اکیلا حج کیا جاتا ہے ایک احرام میں، اور حج تمتع میں یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں جن کو یہ کائناتی حاجی کہتے ہیں، جو میقات سے باہر سے حاجی جاتے ہیں، وہ جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، اور پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 5 ایام جو ہے وہ ایام الحج کہلاتے ہیں۔ ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، یہ 5 تاریخیں ہیں جن کو ایام الحج کہتے ہیں۔ اور
شوال سے لے کے جو اگلے مہینے ذوالحجہ 10 ذوالحجہ تک ہیں وہ شہر الحج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ رجب میں لوگ عمرہ کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا فرمائی کہ وہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر سکتے ہیں۔ تو لوگ جو حج کرتے ہیں وہ 3 قسم کا حج کرتے ہیں۔ حج افراد وہاں کے لوگ کرتے ہیں جو اہل مکہ ہیں یا جو ہل میں لوگ رہتے ہیں بعض روایات کے مطابق، لیکن ہم جو لوگ باہر سے جاتے ہیں یعنی مواقیت میقات سے باہر سے جاتے ہیں، میقات کو کراس کر کے ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم عام طور سے یا تو حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں۔ ادھر کے لوگ بھی حج قران کر سکتے ہیں جن لوگوں کے لیے عمرہ لازمی ہے اس کے ساتھ حج کے ساتھ۔ تو حج تمتع ہوتا ہے کہ جا کر ہم عمرے کے لیے لباس باندھا ہوتا ہے، یہاں سے عمرے کی نیت سے ایئرپورٹ سے یا گھر سے وہاں جا کے ہم عمرہ کرتے ہیں۔ عمرے کے لیے ظاہر ہے پہلی شرط احرام ہے، دوسری طواف ہے، تیسری سعی ہے اور چوتھی حجامت ہے۔ بالوں کا قصر کرنا یا بالوں کا حلق یا قصر کرنا، چھوٹے کرنا یا ٹینڈ کروانا جس کو ہم کہتے ہیں، بال ترشوانا، یہ چاروں اعمال کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جو تمتع کرنے والا حج تمتع کرنے والا حاجی ہے وہ احرام اتار دیتا ہے اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو منا میں جاتے ہیں حاجی احرام باندھنے کے بعد، رات منا میں گزارتے ہیں۔ اگلے دن فجر کی نماز 5 نمازیں وہاں پر پڑھی جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں 8 ذوالحجہ کی ہیں، اور 5ویں نماز جو ہے وہ اس سے اگلے دن کی ہے یعنی 10 ذوالحجہ کی ہے، فجر کی نماز۔ اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد وہ عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، سارا دن عرفات میں گزارتے ہیں۔ پھر عرفات میں دن کے آخری دن میں عصر کے بعد بڑی لمبی دعا ہوتی ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ اپنے اپنے معلمین کے خیموں کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر بڑی لمبی دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک توپ کا فائر ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ روانگی کا وقت ہے، اور پورا حاجیوں کا قافلہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور مزدلفہ جا کے مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں۔ عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان ظہر اور عصر کے درمیان نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جاتے، یہ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد اگلے دن پھر وہ منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ 10 ذوالحجہ ہے، اور جا کے بڑے شیطان کی رمی کرتے ہیں، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد 11 اور 12 کو تینوں کی رمی کرتے ہیں۔ 13 کی رمی مستحب ہے، بہت لوگ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، بغیر کیے 12 کو چلے آتے ہیں۔ 10، 11، 12 کو ایک اہم کام جو کرنا ہوتا ہے وہ مکہ معظمہ پہنچ کر طواف زیارت، جس کو ہم حج کا طواف کہتے ہیں، وہ کرنا ہوتا ہے۔ حج کا طواف کرنے کے بعد سعی، جو حج قران کرتے ہیں یعنی عمرہ اور حج ایک ہی طواف میں کرتے ہیں، ان کو سعی پہلے کرنے کی اجازت بھی ہے، تو وہ پہلے کر لی ہوتی ہے انہیں سعی۔ باقی جو حج تمتع والے ہیں وہ طواف زیارت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد سعی کرتے ہیں اور واپس منا میں جاتے ہیں۔ منا سے واپسی پھر 12 کو ہوتی ہے، 12 کو مکہ معظمہ واپس جاتے ہیں، اور مکہ معظمہ چھوڑنے سے پہلے ایک طواف کیا جاتا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ آخری طواف ہے، اللہ کے گھر کو الوداع یا سی آف کہنے کے لیے یہ آخری طواف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حاجیوں کو جو 35 یا 40 دن کا پیکیج ملتا ہے اس میں ان کو ایک یہ سہولت بھی دی جاتی ہے کہ ان کو 8 یا 9 روز کے لیے مدینہ منورہ لے جایا جاتا ہے، تو وہ 8 یا 9 راتیں مدینہ منورہ گزارتے ہیں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ میری مسجد میں 40 نمازیں تسلسل کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق، عذاب اور جہنم سے بری فرمائیں گے۔ تو وہاں 40 نمازیں پوری کی جاتی ہیں۔ ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 نماز کا ثواب دیتا ہے، الا مسجد الحرام کے، مسجد الحرام میں جو نماز پڑھتا ہے فرمایا اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ میں جو بات عرض کر رہا تھا مہینوں کی فضیلت کی بات کر رہا تھا، اور یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ قربانی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا کامن لفظ استعمال کیا عمر کے لیے، مسنہ، مسنہ یعنی جو بکرا 1 سال کا ہو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جو گائے بیل 2 سال کے ان پر ان کا اطلاق ہوتا ہے،
جو اونٹ 5 سال کا ان پر اسی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو قربانی کرنے کے لیے بکرا کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے بیل جو ہے وہ 2 سال کے ہونے چاہیے، اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مینڈا وینڈا یا کوئی دمبا وغیرہ سال سے کم کا بھی ہے لیکن 6 مہینے سے اوپر ہے اور وہ موٹا تازہ ہے، اس کو عام سال کے دمبے میں چھوڑ دو معلوم سال کا ہی ہوتا ہے، تو ایسا 6 مہینے کے بعد کا بھی لگ سکتا ہے، دمبا یا بھیڑ کا بچہ کہہ لیجیے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے ایام ہیں۔ ہمارے تو مسلمانوں کو مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں، یہ قمری مہینے جن کو ہم چاند کے مہینے کہتے ہیں، ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو قمری مہینے ہیں یہ اسلامی مہینے ہیں، یہ اسلامی مہینے ہیں، اور جو دوسرے مہینے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل وغیرہ یہ انگریزوں کے مہینے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن میں الحمدللہ یہ جو مہینے ہیں عیسوی جن کو ہم جنوری فروری کہتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہے قرآن میں، اور قمری مہینوں کا بھی ہے۔ صرف حکم یہ دیا کہ جتنی عبادات ہیں وہ تو قمری مہینوں کے مطابق کرنی، جیسے روزہ یا حج ہے ہم کرتے ہیں، لیکن جو ورلڈلی بینیفٹس ہیں، جو دنیا کی تنخواہیں ہیں، لین دین ہیں، وہ دوسرے مہینوں کے مطابق کرنے ہیں، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون۔ باقی ذکر یہ سن بھی ہمارا ہے، وہ سن بھی ہمارا ہے، یہ سال بھی ہمارا ہے، وہ سال بھی ہمارا ہے۔ اسلام کسی کو ڈسکریج نہیں کرتا ہے۔ اسلام پر ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تہذیبوں کے جو مثبت افعال ہیں ان کو لیا ہے، جو نیگیٹو ہیں ان کی اصلاح کی ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خریدا، حالانکہ پاجامہ آپ نے کبھی پہنا نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس پاجامہ کو پہنیے گا بھی؟ عام طور سے محققین نے لکھا کہ سوال کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے پہلے کبھی پاجامہ پہنا نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت اہل فارس کا لباس تھا پاجامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کے تمدن اور دوسرے لوگوں کی ثقافت جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کی ثقافت وغیرہ کو اپنانے سے احتراز فرمایا کرتے تھے، بچا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے پاجامہ خریدا تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضور پہنیے گا بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دن کو بھی پہنوں گا، میں اس کو رات کو بھی پہنوں گا، کیونکہ اس سے بہتر ساتر لباس کوئی نہیں۔ پتہ چلا کہ اگر دوسری تہذیبوں میں، دوسری قوموں میں کوئی اچھی بات ہو، کوئی اچھی رسم ہو، کوئی پازیٹیو چیز ہو، کوئی پازیٹیو ایکشن ہو، کوئی پازیٹیو سینگ ہو، قول ہو، فعل ہو، عمل ہو، تو اس کو لینا چاہیے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارا الٹ معاملہ ہے، مغرب کی جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں ہم نے وہ لی ہوئی ہیں، اور جتنی پازیٹیو چیزیں وہ چھوڑی ہوئی ہیں۔ مغرب نے ہماری ساری پازیٹیو چیزیں لی ہوئی ہیں اور ہماری نیگیٹو چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مادی لحاظ سے ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اور آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ہمارے ہاں حج کیا جاتا ہے اور حج سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو۔ حج سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن حج میں رمی میں جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں اس سے کئی اموات ہو جاتی ہیں، ڈسپلن نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ مغرب میں، ہمیں اسلام نے ڈسپلن سکھایا ہے۔ قرآن سے بڑا یا اسلامی عبادات سے بڑا، نماز سے بڑا ڈسپلن، روزے سے بڑا ڈسپلن اور کون سا ڈسپلن ہو سکتا ہے؟ تو بد نظمی کی وجہ سے وہاں اموات ہوتی ہیں، دکن پیل ہوتی ہے۔ اس کے بارے سے آپ مغربی قومیں دیکھیں، بڑی بڑی وہ تقاریب بھی کرتے ہیں، انہوں نے ہماری بات کو اپنا لیا کہ وہ ڈسپلن ہے، ان میں ڈسپلن ہے، ہمیں ڈسپلن نہیں۔ یہ چائنی قوم نے ریپڈلی اور بڑی ونڈرفلی ترقی کی ہے، اور ان کی ترقی کا باعث ان کا نظم ہے، ان کی تنظیم، حالانکہ وہ مردار کھانے والے لوگ ہیں، انہوں کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سوشلزم کے بارے میں تو یہ سوشلزم کے بانی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذہب عوام کی افیون ہے، اس لیے سوشلزم نافذ کرنے پہلے مذہب کو ختم کرو۔ تو ویسے لیکن دیکھیں نا، ایک ہمارے مذہب کی چیز نظم و ضبط نے تنظیم لی، اور دنیا میں ہمیں 75 سال آزاد ہوئے ہو گیا ہے، ہم مقروض ہیں IMF کے، ان کو 74 سال یا 73 سال آزاد ہوئے ہے، یعنی چائنا کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ وہ چائنا، فرانس، امریکہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی طاقتیں جو بھی ان کی یرکسی ہیں، ڈرتی ہیں۔ یہ
اسلام ہماری بدقسمتی ہے کہ جو دوسروں کی نگیٹو چیزیں وہ ہم نے لے لی ہیں، جو اپنی پازیٹیو چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ دوسروں نے ہماری پازیٹیو چیزیں لے لی ہیں، ہماری نگیٹو چھوڑ دی۔ آپ نے سنا ہوگا علامہ اقبال کی ایک دفعہ مسولینی سے ملاقات ہوئی تھی، جو بہت بڑا اٹیلین آمر تھا، ڈکٹیٹر تھا۔ تو علامہ اقبال سے انہوں نے پوچھا کہ پاپولیشن کے بارے میں، آبادی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مسولینی نے کہا کہ میرے خیال میں کسی شہر کی آبادی بہت زیادہ حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس شہر کی تہذیبی قوت کمزور ہو جائے گی۔ جتنے جرائم لاہور میں ہیں باہر دیہاتوں میں نہیں ہے، یا چھوٹے شہروں میں تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی آبادی بہت بے تحاشا ہے۔ تو مسولینی نے پوچھا کہ اقبال یہ تمہارا نظریہ؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے اٹ از دا آئیڈیا آف مائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا نظریہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مکہ اور مدینہ کی آبادی اس حد سے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کی جو تہذیبی فورس ہے، جو تہذیبی طاقت ہے، وہ کم نہ ہو۔ اس کے برعکس جب مسولینی یہ کہہ رہا گا واٹ این ایکسیلنٹ آئیڈیا، واٹ این ایکسیلنٹ آئیڈیا، یہ ایک مسولینی کہہ رہا۔ تو دوسروں نے آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، گاندھی ہندو لیڈر تھا، متعصب تھا، قائد اعظم سے خاصی لگتی تھی، قائد اعظم مسلمان لیڈر تھے، وہ ہندو لیڈر تھا۔ اب بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی زندگی کا ایک آخری انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو، ڈینس ٹور ہے اس کا نمائندہ تھا بی بی سی کا۔ قائد اعظم سینٹری کے سلسلے میں ہماری اخباروں میں اور ہمارے ٹی وی پر وہ مضمون آیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے ڈینس ٹور ہائے نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پوچھا تھا کہ آپ کے خلا میں جناح کے کیریکٹر کی نمایاں صفت کیا تھی، نمایاں خوبی کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا، اس کے جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا، جو زبان پر تھا وہ دل میں تھا۔ انہوں نے کہا گاندھی کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ گاندھی کے بارے میں اس کا کیریکٹر جو تھا وہ ہپوکریسی پہ تھا، منافقانہ تھا۔ ویسے تو بکری کا دودھ پیتا تھا، لیکن بکری کو سیب کھلائے جاتے تھے۔ وہ ریلوے کے 3rd کمپارٹمنٹ میں سفر کرتا تھا، لیکن اس کے کمپارٹمنٹ کو کتنی دفعہ جانے سے پہلے یا اس کے داخل ہونے سے پہلے سپرے کیے جاتے تھے اور کیا کچھ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے مسلمانوں میں بڑی خوبیاں ہیں، اور اسلام تو خوب، قائد اعظم محمد علی جناح نے خود ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو اچھی چیز ہے وہ اسلام ہے، جو اچھی نہیں ہے وہ اسلام نہیں۔ تو ہر اچھی چیز الحمدللہ اسلام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے بارے میں ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، یہاں سے ملے وہ لے لے۔ تو حکمت ہمیں مغرب سے ملے، ہمیں مشرق سے ملے۔ کبھی حالی کی مسدس اور علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ پڑھ کر دیکھیے، حدیث پڑھ کے دیکھیے، قرآن پڑھ کر دیکھیے۔ ہم تو قرآن سے بہت دور پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آج ہی مجھے یہ ایک آرٹیکل لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا، رشوت اور سود بہت بڑی اخلاقی اور روحانی بیماری ہیں، ان کے بارے میں لکھ رہا تھا۔ تو اسلامی بینکنگ کے بارے میں بات آ گئی، تو کچھ ہمارے بارے میں بات آ گئی، اہل پاکستان کے بارے میں بات آ گئی۔ تو میں نے کہا، لکھا ہے اس میں کہ علامہ اقبال کے ان اشعار کا مطالعہ ہی کر لیجیے، ہمارے لیے وہی، اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنا چہرہ اس میں دیکھ لیں ہمارے لیے کافی ہے۔ اور وہ کیا اشعار ہیں؟ شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ پھر میں نے اس میں یہ شعر بھی لکھا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو میں اپنی بات کو سم اپ کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے یہی بات کہوں گا کہ ہمیں اسلامی قمری، یعنی یہ دوسرے مہینوں کے ساتھ قمری مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، اور وہ ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ یا ثانیہ۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ربیع الاول کے لیے جب ہم صفت کا ربیع الاول بولتے ہیں تو مذکر بولتے ہیں، ربیع الاخر بولتے ہیں تو مذکر بولتے ہیں، لیکن جمادی کے ساتھ جو بولتے ہیں مؤنث بولتے ہیں، جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ یا جمادی الاخریٰ۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے ہیں ہمارے قمری مہینے ہیں۔ اور قمری مہینوں میں 4 بڑے حرمت والے ہیں۔ ایک مہینہ تو میں نے محرم آپ کو بتایا، دوسرا رجب بتایا، تیسرا ذوالقعدہ بتایا، چوتھا ذوالحجہ بتایا۔ اور
چونکہ اب ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے تو میں نے اسی مناسبت سے یہ آج کی گفتگو شروع کی تھی۔ تو یہ 4 مہینے اب الحمدللہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی عبادات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عرض کی حضور کو جہاد کرے، میں اگر کوئی جانور کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور پھر بھی وہ ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاں وہ واپس آنے سے پہلے اس کی جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے، تو پھر اس کا عمل ذوالحجہ کے اعمال کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اعمال کی بڑی فضیلت ہے، ان کا خیال رکھیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل، آپ کی بیویاں تھیں، 3 بیویوں کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ ایک بیوی کا نام سارہ تھا جو اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں، ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور ایک بیوی کا نام قطورہ تھا جو مدیان کی والدہ تھی۔ تو حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، ان کی سیرت کو آپ کو پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، یعقوب کا نام قرآن نے اسرائیل بیان کیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہی ہے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی۔ اسرا کے معنی ایکچولی یہ کہتے ہیں عبرانی لفظ ہے، اور اسرا کے معنی بندہ، اور ہیل کے معنی اللہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ، عربی میں اس کا ترجمہ کرے تو عبداللہ ہے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو جواب دینے والے نے دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری اور عیسیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کا نام اسلام ہے، یعنی اللہ کی حکم کے سامنے اللہ کا حکم۔ یہ عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے خواب دیکھا، بھائی وہ خواب نہیں تھا، وہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز، بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، پہلا باب پڑھ کے دیکھیں، آپ پر وحی کا آغاز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ سچے خوابوں سے ہوا تھا، تو وہ سچا خواب تھا، وہ وحی کا حکم تھا۔ تو اس وحی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب انہوں نے بیٹے کی رائے لی تو بیٹے نے کیا، گردن اطاعت جھکا دی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں سے پائیں گے۔ حفیظ جلندری نے شام اسلام میں لکھا ہے، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان بہکایا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باغ دیکھا ہے، یہ باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اطاعت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس اطاعت گزاری پر، زمین و آسمان کو حیرت تھی، یعنی اطاعت کی مثال قائم کر دی۔ تو اولاد کو والدین کی اطاعت کا خیال رکھنا چاہیے، والدین کو اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ میرے دوستوں، بزرگوں، سامعین اور جو لوگ اس کو پڑھیں یا سنیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی بڑی بڑی فضیلت بیان کی ہے، مثلاً یہی کہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن فرمایا کہ اگر حقوق العباد کو نیگلیکٹ کیا ہوگا، حقوق العباد کی نیگلیجنس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتے ہیں، لیکن لاکھ قربانیاں دے، اگر آپ نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا ہے تو آپ کی قربانی کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ پاس ہی بھوکا سو جائے یا بھوکا رہے، اور آپ نے قسمیں اللہ کی قسمیں اٹھائیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا حضور کون مومن نہیں؟ میں الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ بندہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھا کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ ہم نے 4 چیزوں کا عہد کر لیا ہے. ایک تو یہ کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ننگوں کو لباس پہنائیں گے، قرآن خود پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے. تو بھوکوں کو کھانا کھلائیں. کھانا کھلانا تو ویسے ہی ثواب ہے، بھوکا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ عزیز کو، بہن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو ہم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بھی صدقے کا ثواب دے گا. تو یہ آپ اپنی اولاد پر خرچیں. ابدأ بمن تعول، حضور نے فرمایا خیرات ان سے شروع کرو جن کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے خیرات شروع ہوتی ہے. تو اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں، بڑوں کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، ہمسائے کا خیال رکھیں، قوم کا خیال رکھیں، ملک کا خیال رکھیں. اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی عبادت شمار نہیں ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرض کو ادا کرو، کیونکہ فرض کی ادائیگی کرو گے تو سب سے بڑے اطاعت گزار بن جاؤ گے. تو عبادت کے فرض ہی نہیں ہیں، زندگی کے یہ فرائض بھی ہیں کہ ہم حقوق العباد ادا کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کھانا کھلانا ویسے ہی ثواب ہے، نہ بھی بھوک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، حضور بہترین اسلام کی خوبی اور صفت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کہنا، خواہ وہ واقف ہو یا نا واقف ہو. اب اس میں بھوکے کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم نے کھانا کھلانا. کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح سلام کہنا، السلام علیکم کہنے سے بندے کی زبان تو نہیں گھس جاتی، لیکن کہنے سے اللہ تعالیٰ بہت نیکیاں عطا فرماتے ہیں، سلامتی عطا فرماتے ہیں. اور اگر نہ کہا جائے تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے. بلکہ بعض جب سلام کہنا سنت ہے، لیکن جو سنتا ہے اس پر سلام کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بلخ کا بادشاہ وہ علامہ اقبال شوق تے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، حضور کے بارے میں کہا. کہتے ہیں سنجر ایک دفعہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے تو کسی نے، درویش نے کہا السلام علیکم. بادشاہ نے جواب نہیں دیا تو درویش نے جرت کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو سنت ادا کر دی، آپ نے فرض کو ترک کر دیا. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. میں کیسے؟ کہا بھی کلمہ تشکر ہے الحمدللہ، تو یہ میں تسبیح پہ الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. بادشاہوں کا شکر یہ نہیں ہے، بادشاہوں کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو مال دیں، ان کا مال چھینے نہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرنے کی توفیق بھی دے، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.